ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ دریا بنائے کل کہہ کر بنائے سمندر بنائے کل کہہ کر بنائے پہاڑ بنائے کل کہہ کر بنائے ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میں نے کل کہہ کر بنائی لیکن وہ میرے بندے جب تیری بنانے کی باری آئی میں نے تجھے چاند کے ساتھ نہیں ملایا سورج کے ساتھ نہیں ملایا دریاؤں کے ساتھ نہیں ملایا سمندروں کے ساتھ نہیں ملایا درختوں کے ساتھ نہیں ملایا اللہ فرماتا ہے لما خلقت بیدیا ارے او میرے بندے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کر بنائی اور اللہ نے حضرت انسان کو مجھے اور آپ کو اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا چاند سے کہاں کن ہو جا چاند کی ٹھنڈک وجود میں آ گئی سورج سے کہاں کن ہو جا سورج کی شعاعیں وجود میں آ گئی یہ ٹمٹماتے تارے برف پوش وادیاں گرتی آبشاریں اور یہ درختوں کی قطاریں ساری کائنات کا حسن بولو زور سے اللہ نے کیا کہہ کر بنایا بولو کن کہہ کر اور میری تمہاری باری آئی اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی سارا خاندان سویا پڑا تھا میں تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا اب تو دنیا میں آ کے بیاج کھاتا ہے شرم نہیں آتی اب تو دنیا میں آ کے حرام کھاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی کتنا حرام چلتا ہے کتنا بیاج چلتا ہے 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو حضرت انسان بنایا اور ایک بات اللہ نے میرے اور آپ کے وجود کے ساتھ بہت ساری ضروریات رکھی وقت پر پانی نہ ملے پیاس ستاتی ہے وقت پر روٹی نہ ملے بھوک ستاتی ہے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس نہ ہو تو سارے کہتے ہیں کہ برہنہ ہے ننگا ہے رہنے کے لیے چھت کا انتظام نہ ہو تو ہم بے گھر ہیں
اور یوں نہیں کہ اللہ نے یہ ساری ضروریات کی چیزیں رکھی اور انسان کو بے سہارا چھوڑ دیا، جتنی ضروریات کی چیزیں تھی وہ بھی پیدا فرمائی اور اتنی وافر مقدار میں پیدا فرمائی۔ اللہ کا قرآن للکار کے پوچھتا ہے پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، بتاؤ تم میں بھوکا کون سوتا ہے؟ آبادی بڑھ گئی، حکومتوں کو فکر ہے آبادی بڑھ گئی، جو بڑھانے والا ہے اس کو کوئی فکر نہیں۔ چائنا والا کوئی گھڑی بنائے، مسلمان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، یار بڑی خوبصورت چیز بنائی۔ جاپان والا کوئی سائیکل بنائے، امریکہ والا کوئی نئی چیز بنائے، مسلمان تعریف کرتا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے، یار بڑی حسین چیز بنائی۔ جس ذات نے ان سارے انسانوں کو عقل دے رکھی ہے اس ذات کی طرف کبھی ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے پلر کے بغیر کھڑا کیا، اتنی لمبی چوڑی زمین بچھائی، وقت پہ چاند آتا ہے، وقت پہ سورج آتا ہے۔ فرمایا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ اللہ فرماتا ہے چاند آتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، سورج آتا ہے، چاند چھپ جاتا ہے، کبھی ٹکراؤ نہیں، کبھی تصادم نہیں، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز میرے نظام سے چلتی ہے، ہر چیز میرے اشارے سے چلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک میں اجازت میں نہ دوں درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، جب تک میں اجازت نہ دوں ریت کا ذرہ بھی حرکت میں نہیں آ سکتا۔ ارے وہ میرے بندے، ہر چیز میرے نظام سے چلتی ہے، تمہارے نظام میں ہر وقت غلطی رہتی ہے۔ بناتا ہے کوئی چیز فائدے کے لیے، کبھی کبھی الٹا نقصان ہو جاتا ہے، بناتا ہے کوئی چیز دوسرے کو مارنے کے لیے، کبھی اسی چیز سے خودی کا خاندان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ فرماتا ہے درختوں کا پتا پتا بنانے والا میں، ریت کا ذرہ ذرہ بنانے والا میں، درختوں کا ایک ایک پتا بنانے والا میں۔ ارے وہ میرے بندے تیرا بھی بنانے والا میں خدا ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی، کتنا خوبصورت دل دماغ بنایا، کتنے خوبصورت لب بنائے، کتنے خوبصورت ہاتھ پیر بنائے۔ بنانے والا میں، پالنے والا میں، سنبھالنے والا میں، رزق دینے والا میں، تیری موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا میں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ ایک ہفتے پہلے کہاں گئے وہ ہمارے چچا، ان کو دل کا دورہ پڑا، آج وہ مجلس میں موجود ہے۔ ایک ہفتے پہلے بولو یہ اللہ ان کی عمر کو عافیت کے ساتھ اللہ ان کی عمر بڑھائے، لیکن ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر ایک آدمی کو بچانا چاہے، میرا تمہارا عقیدہ ہے جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انہیں نہیں بچا سکتا، اور ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک آدمی کو مارنا چاہے، اللہ نہیں چاہتا کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ چلتے چلتے لوگوں کی روح نکل جاتی ہے۔ زندگی کیا ہے مسلمان؟ فانی جہان ہے، اتنا فانی جہان۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات دیے تھے، تبلیغ دین کے لیے چل رہے تھے، 3 روٹی کا ڈبہ ساتھ میں لیا، خادم بھی ساتھ تھا، چلتے رہے، جب کافی آگے گئے تو ایک شجرہ سایہ دار آیا، وہاں سستانے کے لیے بیٹھے اور اپنے خادم سے کہنے لگے چل ڈبہ کھول روٹی کھاتے۔ ڈبے میں روٹی رکھی تھی 3، جب ڈبہ کھولا روٹی نکلی 2۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا روٹی تو میں نے رکھی ہے، 3 رکھی تھی، ڈبہ میں نے بند کیا تھا، ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا تو یہاں ہے نہیں، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو وہ کہنے لگا قسم خدا کی میں نے نہیں کھائی۔ یہ بات میں جو پھٹافٹ قسمیں کھاتے ہیں نشانی ہے اس کے جھوٹا ہونے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں نے رکھی ہے، ہم دونوں کے علاوہ کوئی ہے نہیں، تیسری ضرور اس نے ہی کھائی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ بہت سارے معجزات دیے تھے، مادر ذات اندھے کی آنکھ میں انگلی رکھتے نور اتر جاتا، کوڑی کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، کوڑ ختم ہو جاتا، شفا مل جاتی تھی۔ مردے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، مردہ اٹھ کے گفتگو کرتا تھا۔
انہوں نے اپنے معجزات کی روشنی میں مٹی کی 3 ٹھیکری بنائی، ڈلیا بنائی، پھونک ماری، تینوں سونے کی بن گئی، ایک اپنی طرف کی، ایک اس کی طرف کی، اور تیسری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تیسری اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ وہ کہنے لگا قسم خدا کی میں نہیں کھائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا نبی جھوٹوں کا ساتھ نہیں رہتا، تو تینوں کی تینوں رکھ، میں تو چلا۔ وہ سوچنے لگا چلو نبی نہ ملا تو نہ ملا، کیا فرق پڑتا ہے، سونا تو مل گیا۔ اب وہ علاقہ تھا ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، اس کو اتنی سمجھنا ہے کہ اس کو ادھر ادھر کہیں چھپا ہوا، کیونکہ ڈاکو آئے گا سارا ہڑپ کر کے لے جائے گا۔ اتنے میں 2 ڈاکو آئے، خنجر دکھانے لگے، کہا بھائی مارنے وارنے کی بات مت کرو، تینوں کا ایک ایک حصہ۔ اب دوپہر کا وقت تھا، بھوک بھی لگی تھی، سونا کھانے کا کام تو کرتا نہیں، تو ایک سے کہا کہ جا بازار میں جا روٹی لیا۔ 2 یہاں کھڑے، 2 بیٹھے۔ وہ جو بازار میں گیا وہ سوچنے لگا میں ان کی نانی کا نوکر لگتا ہوں، تنور کے سامنے کھڑا رہوں گا، دھواں برداشت کروں گا، آگ برداشت کروں گا، اور یہ دونوں آرام سے بیٹھ کر روٹی کھائیں گے، میں ان کی روٹی میں زہر ملا دیتا ہوں۔ وہ وہاں ان دونوں نے پلان بنایا، وہ آئے گا نا ماریں گے زور سے تلوار، اتنی دیر کر دی اور آدھا آدھا ہم بانٹ لیں گے۔ اس نے وہاں زہر ملایا، وہ یہاں آیا، یہاں انہوں نے ماری تلوار، یہ گردن دور جا کے پڑی، کہا چلو نصفہ نصف بانٹ لیں گے، چلو روٹی کھاتے۔ روٹی میں تو زہر ملا ہوا تھا، کھا کے سوئے، اٹھے کون؟ کئی دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے گزر ہوا، تینوں سونے کی ڈلیا پڑی ہوئی ہے، تینوں لاشیں پڑی ہوئی، ٹھنڈا سانس لیا، کہا دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، دنیا تو نے کسی سے وفا نہ کی، حرام نہ کھاؤ حرام، یہاں کفن بھی پرانا نہیں ہوگا، ادھر تمہارے بچے بانٹ لیں گے۔ کن کے لیے کما رہے؟ بچوں کے لیے۔ روٹی چٹنی کھلاؤ، حرام کا لقمہ بھی پیٹ میں نہ جانے۔ اتنا حرام چلتا ہے، گنے کی ٹرالی سڑک کے پاس سے گزرے، ماشاءاللہ باپ بھی پیٹ تھاپتا ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا بڑا دلیر ہے، 2 ڈنڈے اٹھا کے لے آیا۔ آج قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا نا، اکثر نوجوان تراویح نہیں سنتے، مسجدوں میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے، یہ صحن میں بیٹھ کے انسٹاگرام چلاتے، فیس بک چلاتے۔ اکثر نوجوان وہ آ بھی گئے نا تو 2-3 صورتیں سنیں گے، پھر سیدھے آئیں گے 27 کو فالودہ پینے، 2 آنسو بہائیں گے، اللہ معاف کر دے، پورا مہینہ گزر گیا، تیری گستاخی، رمضان کی قدر نہیں، سالوں سے معافی مانگتے، سالوں سے، یہی حال ہے۔ آدھی رات تک رمضان میں موٹر سائیکل لے کے سڑکوں پہ گھومتے رہتے ہیں، سٹیوں میں یہ حال ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے 3 دن، کتنے سحری کے بعد سوتے، عصر کے وقت اٹھتے، فخر سے کہتے ہیں پورا دن سویا رہا۔ ہمارے اکابر کی زندگیاں دیکھو، ایک دن میں 1 قرآن پڑھتے تھے، رمضان ختم ہوا، عید کا چاند، 30 قرآن ان کے دامن میں ہوتا تھا، ہم سے ایک سنا نہیں جاتا۔ ایک 15-20 منٹ تراویح میں تاخیر ہو جائے تو امام صاحب کو ڈانٹتے کہ تمہاری آواز تو ٹھیک ہے، کیا ہوگا، طبیعت ناساز ہے، 10 بجے کا ٹائم ہے، 10-15 کیسے ہو گئی؟ اتنا برا حال ہے مسلمانوں، عبادات میں پیچھے، معاملات میں پیچھے، اخلاقیات، ہمارا اخلاق کیسے دیکھو، ہمارے اکابر کی زندگیاں کیسی تھی۔ اکثر ماں باپ اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان، 4 بیٹے ہو کے 1 ماں نہیں پلتی، 4 بیٹے ہو کے 1 باپ کی پرورش نہیں ہوتی۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں موجود نہ تھے، سفر میں تھے، صحابہ نے یہ بھی فرمایا ٹھہر جائیے، حضور آئیں گے دیدار کر لینا، صحابی بن جاؤں گے۔ انہوں نے کہا میری ماں بیمار ہے، پانی پلانے والا کوئی نہیں، اگر میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، وہاں میری ماں کو پیاس لگی تو میری ماں کو پانی کون پلائے گا؟ یہ عذر کر کے چلے گئے۔ جب 2-3 روز کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا اویس قرنی آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے، آپ نے یہ نہیں کہا بڑا بدقسمت آدمی نکلا، دیدار کرتا صحابی بن جاتا، آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، کہا فاروق اگر تیری کہیں اویس سے ملاقات ہو جائے نا، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا۔ یوں ہی نہیں اپنے قمیص کے بٹن کھول کھول کے کہتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، 2 سال تک مجھے دودھ پلایا، 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، میرے آقا کا فرمان ہے ایک نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، آج بھی میرا باپ تہجد میں میرے لیے دعائیں مانگتا ہے، ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہے، بولو انشاءاللہ قدر کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاں، قرآن پڑھو، قرآن، مائیں زندہ ہے قدر کرو۔ 200 ولیوں کی دعا میں وہ اثر نہیں ہے جو بوڑھے ماں باپ کی دعا میں اثر رکھا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ زندہ، انہی سے دعا کراؤ۔ 6666 قرآن کی آیتیں ہمارے پاس ہے، 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے، پھر بھی ذلت، پستی، ذبح حالی کے شکار ہے۔ جہاں کہیں دیکھو مسلمان مارا جا رہا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا سلسلہ عطا فرمایا اولیاء کرام کا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان کی کوٹھڑی میں اکیلے آ کر بیٹھے، اللہ کا نام بلند کیا، لوگوں کے دلوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بٹھائی۔ جب خواجہ صاحب کا جنازہ اٹھا، اجمیر کی گلی سے 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ چکا تھا۔ آج ہم سے خود اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بیدار ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں بیدار کروں گا تمہیں کوئی موقع نہ ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 30، چھاتی کو چیر کر بایاں ہاتھ اس میں سے گزار کر اللہ فرماتا ہے پچھلے راستے سے نام عمل پکڑاؤں گا، آواز آئیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائے گا پڑھ دیکھ میرے فرشتے نے کوئی غلط تو نہیں لکھ دیا۔ اور جب سے بالغ ہوئے ہوں گے موت آئیں گی، وہاں تک سارا کچھ کچا چٹھا لکھا ہوا ہوگا، اور علماء نے لکھا ہے جہاں تک میری تمہاری نظر جائیں گی وہاں تک فائل پھیلی ہوئی ہوں گی۔ ہم تو کل عشاء میں امام صاحب کیا پڑھے بھول جاتے ہیں، مغرب میں کیا پڑھے وہ عشاء میں بھول جاتے، دوپہر میں ہم نے کیا کھایا وہ شام کو یاد نہیں رہتا، سوچنا پڑتا ہے، پھر کہتے ہیں یار میں کڑی کھائی تھی۔ میرا رب نہیں بھولتا، ہر کچھ لکھا جاتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے بدکاری نہ کرو، حرام خوری نہ کرو، جوا نہ کھیلو، شراب نہ پیو، سود نہ لو، بیاج پہ پیسے نہ اٹھاؤ، فساد پر لوگوں کو پریشان نہ کرو، میں وہ قادر المطلق خدا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، رات کو سوئے بڑے قداور جوان تھے، صرف سنیچر کو مچھلیاں پکڑی تھی، ایک جرم کیا تھا، میرے اللہ نے 70,000 کو ذلیل بندر بنا دیا۔ آج بھی وہ خدا بولو زور سے بے شک پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں صورتیں بنانے پہ قادر ہے، وہ باہر بگاڑنے پہ قادر نہیں ہے۔ چہرے مسخ کی ہے پچھلی قوموں کی داستانیں سنو، یوں نہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں وہ بڑے گنہگار تھے، ان سے کہیں زیادہ گناہ ہمارے سماج میں چل رہے ہیں۔ یہ تو میرے نبی کی دعا کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت نے کلمہ پڑھا۔ اس زمانے میں کلمہ پڑھنا کوئی کھیل نہیں تھا، ایسا کلمہ پڑھنا ایسا تھا جیسے انگاروں کو ہاتھوں میں لینا، اتنی تکلیفیں آتی تھی، اتنی تکلیفیں۔ بلال حبشی کی داستان اٹھاؤ،
مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، سینے پہ چٹانیں رکھی گئی، کوئلے آگ کے کوئلوں پہ لٹایا گیا۔ ہمارے نبی کا کیا حال تھا؟ 23 سال ایسے گزرے، 23 سال پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ بخاری شریف میں 9 بیویوں کے کمرے میں جاتے تھے، 9 بیویوں میں، کسی بیوی کے کمرے میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہ ملتا تھا، کئی دن ایسے گزرے۔ امی عائشہ فرماتی 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پیالہ اور اس کی بھی قدر ہوئی تب جب وہ بھی نہیں ملا۔ ہمارا تو افطار میں اتنی بے شمار چیزیں ہوتی، کتنی کی مغرب کی جماعت یہ سموسے میں چلی جاتی ہے۔ مغرب میں اگر افطار میں فاسٹ اذان دے دی نا تو مسجد میں آ کے چلا دے، کس نے اذان دی تھی؟ 7 منٹ لگاؤ میری پلیٹ پوری نہ وہاں تک اذان پوری نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد نبوی کی چھت نہیں بنی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے تو وہاں فاروق اعظم اور عمر ابن الخطاب پہلے ہی سے موجود تھے۔ سب سے پہلے ابو بکر آئے تو فاروق اعظم آئے تو کہا ابو بکر یہاں کیوں؟ کہا 3 دن کی بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، بڑا پریشان ہوں۔ کہا آج تیرے بھائی کا ابھی یہی حال ہے، 4 دن کی بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، صاحبین سے کھڑے رہنے کی وجہ پوچھی تو کہا 3-4 دن کا فاقہ ہے، گھر میں فاقوں نے ٹکنے نہیں دیا۔ کہا آج تمہارے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ تینوں افراد پر مشتمل یہ قافلہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر گیا۔ وہ گھر پہ نہیں تھی، مشکات شریف میں۔ ان کی بیوی نے جب حضور اور صاحبین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی کہ جن کے گھر میں حضور آ جائے ان کے گھر میں غم کہاں رہ سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی بھی آ گئے، جب وہ ابو ایوب انصاری بھی آ گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، لیکن چہرے پر نقاہت کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کرایا اور کہا یا رسول اللہ ابھی گوشت پکنے میں تھوڑی دیر لگیں گی۔ کھجور کا خوشہ توڑ کے لیا باغ میں سے اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھا، کہا ابھی گوشت تیار ہو اس سے پہلے آپ کھجور کے یہ دانے تناول فرمائیں۔ دانے کھائے، پھر بعد میں گوشت تیار ہو کے آیا۔ اللہ کے نبی نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، گوشت کے ایک ٹکڑا روٹی پہ رکھا، کہا میرا 5 دن کا فاقہ ہے، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دیا ہو، پتہ نہیں اس کا کتنا دنوں کا فاقہ ہے۔ یہ اہل بیت کا حال تھا، ہمارے نبی کے گھرانے کا یہ حال تھا۔ یہاں تو سنت پوچھتے مولانا کھانا کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا سنت ہے، کھانا کھانے کے بعد نمک چاٹنا سنت ہے۔ مولانا زکریا صاحب سے مرید نے پوچھا تھا، کہا لوگوں فاقہ کرنا سب سے بڑی سنت ہے۔ ایسے حالات میں اس عورت نے، نوجوان لڑکی نے کلمہ پڑھا تھا۔ مکہ کے بازار میں گھسیٹ کے لایا گیا۔ عتبہ موجود ہے، عتیبہ موجود ہے، ابو جہل موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عقبہ ابن ابی معیط موجود ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں برچھا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں کھنجر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، سارا مکہ مارنے والا۔ اب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کہنے لگا زنیرہ کلمہ چھوڑ دے، نبی کی ختم نبوت کا انکار کر دے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پہ قربان جاؤں، ساری دنیا کے لوگوں کا ایمان اکٹھا کر کے ایک طرف رکھو، زنیرہ کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ زنیرہ فرمانے لگی کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، کلمہ میرے رگو ریشے میں بس گیا، تم سارے مل کر میرا ایمان نہیں چھین سکتے۔ ابو جہل نے کہا اس کی آنکھیں نکالو، ایک ٹھوکریں لگیں گی، ٹکریں لگیں گی، تڑپ تڑپ کے مریں گی۔ آنکھیں نکالی گئی۔ زنیرہ کہنے لگی میرا ایمان اس ذات پہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہزاروں لاکھوں آنکھیں دینے پہ قادر ہے، وہ مجھے اسی میدان میں آنکھیں دینے پر بھی قادر ہے۔ ابو جہل کہنے لگا پہرا دو، میں دیکھتا ہوں کون آنکھیں لا کے دیتا ہے۔ ساری رات پہرا دیا۔ جب فجر کی اذان کا وقت ہوا، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ اکبر، سارے کافر آ گئے۔ کہا کیا ہوا زنیرہ، کیا ہوا؟ کہاں پہلے جو آنکھیں تھی سامنے والی دیوار نظر آتی تھی، اب کی بار اللہ نے جو آنکھیں دی ہے یہیں کھڑے کھڑے قیصر و کسریٰ کا محل دیکھ رہی ہوں۔
ابو جہل کہنے لگا سنیرا تجھے یہ آنکھیں کہاں سے ملی؟ فرمانے لگی اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اس اللہ نے دی، اس ذات نے دی جو میرا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے، میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے، میرا بھی مشکل کشا ہے تمہارا بھی مشکل کشا ہے، میرا بھی حاجت روا ہے تمہارا بھی حاجت روا ہے، تم سارے مل کر میرا ایمان نہیں چھین سکتے۔ ہمارا ایمان دیکھو، صبح کو مسلمان ہے پتہ نہیں شام کو جنازہ اٹھتا ہے، ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں؟ ایمان تو اکابر کا تھا۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، شادی ہوئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا۔ ہمارے یہاں تو شادیوں میں جتنا کھلایا جاتا ہے اتنا زیادہ برباد ہوتا ہے۔ اب تو نئی فیشن آئی ہے کھڑے کھڑے کھلانے کی، اب تو ڈر لگتا ہے کوئی انگریز یہ فیشن نہ لائے، لیٹے لیٹے کھایا کرو۔ یہی کہیں گے مولانا آپ کو کیا پتہ اس میں بھی بڑے فائدے، کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اور جلدی سے ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ اخباروں میں پڑھتے ہو نا فلانا سر، ان کے صرف ساری، ان کے فلانا سر فلانا ساری، ان کے ہاتھ پیر نہیں ہے۔ انگریز کی منڈی میں لقب سستا نہیں ملتا تھا، اللہ کی قسم آج تک کبھی یہ سننے لکھنے میں پڑھنے میں نہیں آیا کبھی کسی انگریز نے داڑھی رکھی ہو۔ آج مسلمان نوجوان صبح اٹھ کے کچھ کام ہو جانا ہو داڑھی پہلے منڈواتے۔ انگریز بننا اچھا لگتا ہے، مصطفیٰ کا غلام بننا اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں یہ شکل لے کر جائیں گے، یہ حلیہ لے کر جائیں گے، کم از کم نمازی میں جبہ پہن کے آیا کرو مسجد میں۔ سجدے میں جاتے ہیں سارا سطر کھل جاتا ہے، سمجھتا ہے میری نماز ہو گئی، ایسی نماز منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تصویر والی ٹی شرٹ پہن کر لمبے چوڑے ہو کر پہلی صف میں کھڑے ہوتے جیسے وقت کا بہت بڑا ولی ہو۔ مسجدوں کا احترام نہیں، اذانوں کا احترام نہیں۔ شادی ہوئی، فاقہ، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری یہی وہ حضرت ہے جنہوں نے ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیا۔ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ورنہ پیاسے ہی مر جائے۔ بیوی کی گود میں موت آئی، بیوی بے نماز، ہمشیرہ کی جولی میں موت آئی، ہمشیرہ بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی، بیٹا بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھوں موت آئی، ڈاکٹر بے نماز، ہمارا جسم، ہمارا کفن خریدنے والا بے نماز، ہمارا غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، ہماری میت گھر لانے والا ڈرائیور بے نماز، منا خلقناکم پڑھ کر مردہ چہرے پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز، کاندھے بدلنے والے بے نماز، ہم نمازی بھی ہیں، یہ سارا گھرانہ بے نمازی ہمیں کب جنت میں جانے دے گا؟ گھروں میں نظر دوڑاؤ، ارے اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکتے نماز پڑھ لے، 2-3 روز تبلیغ تو کر لو، چوتھے دن بستر الگ کر دے گی۔ یہی کہتی ہے تجھے میری قبر میں نہیں سونا ہے، تو اپنا کر، میں اپنا کرتی ہوں۔ سیریلیں چلتی ہے، ڈرامہ چلتا ہے، فلم چلتا ہے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ، فاقہ ہوا، پہلا دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، شادی ہوئی، دوسرا دن کچھ نہیں، تیسرا دن کچھ نہیں۔ تو اپنی گھر والی سے کہنے لگے یار میرے تو بڑی فاقوں سے بڑی پرانی دوستی ہے، تو کب تک ساتھ دیں گی، برداشت کریں گی، جا تو آپ کے گھر چلی جا۔ تو وہ بھی بڑی اللہ والی تھی، کہا میں نے کب شکوہ کیا، میں نے کب گلہ کیا، میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، مجھے قرآن کا حافظ مل گیا، قرآن کا عالم مل گیا، وقت کا ولی مل گیا، وقت کا غوث مل گیا، وقت کا عبدال مل گیا۔ اے لاہوری آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا، میری میت تو گھر سے نکل سکتی ہے لیکن میرے قدم گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور تقوی ایسا تھا، بہت پرانا مرید آیا تھا، مالٹوں کی ٹوکری لے کر، گھر بھجوائی، فوراً واپس کر دی۔ وہ آیا بعد میں آ کے کہنے لگا حضرت لاہوری سے کہ حضرت میں تو عقیدت سے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے لایا تھا، آپ کی بیوی نے پسند نہیں کیا، واپس کر دیا۔ کہاں ضرور کچھ نہ کچھ خرابی ہوگی، جاؤ تحقیق کرو۔ تحقیق کی تو پتہ چلا جس درخت کے مالٹے توڑ کے لایا تھا، ایک دن حرام کا پانی اس درخت کو پلایا گیا تھا۔
حضرت لاہوری نے اپنی گھر والی سے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا یہ مالٹے کھانے کے نہیں ہے؟ کہاں ٹوکری میں سے ایک اٹھایا، منہ کے قریب لے گئی، مجھے اس میں سے حرام کی بدبو آئی۔ تجلیات صفدر ایک کتاب ہے مولانا محمد امین صفدر اوکاروی کی، انہوں نے ایک دعویٰ پڑھا، مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے لکھا کہ جب باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے تو بندہ حلال حرام میں تمیز کر لیتا ہے۔ تو مولانا محمد امین سوچنے لگے چلو میں لاہوری کا امتحان لوں گا کہ یہ اپنے بات میں پکے ہیں یا یوں ہی بات کرتے ہیں کہ جب باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے تو بندہ حلال حرام میں تمیز کر لیتا ہے۔ اتنے میں مولانا رشید صاحب آئے، کہنے لگے میرے پاس 5 روپے حرام کے کسی کو لینے ہیں تو لے لو۔ تو مولانا محمد امین نے کہا کہ مجھے 5 روپے مجھے دے دو۔ کہا حضرت آپ کیا کریں گے؟ کہا لاہوری کا امتحان لوں گا، اور سارے اساتذہ سے 1-1 روپیہ وصول کیا، 5 روپے حرام کے، 5 روپے حلال کے، اور 10 روپے کے انہوں نے پھل خریدے اور 2 لفافے بنائے اور دونوں میں نشان لگا دیا کہ کون سے لفافے میں حرام کے پھل ہے اور کون سے لفافے میں حلال کے پھل ہے۔ حضرت لاہوری کے پاس لاہور پہنچے، حضرت لاہوری کے سامنے وہ لفافہ پیش کیا جس میں حرام کے پھل تھے۔ کہا حضرت آپ کے لیے ہدیہ لائے۔ کہا ہدیہ ہے یا امتحان لینے آئے ہو؟ ہدیہ ہے یا امتحان لینے آئے ہو؟ ساروں کی مکھی تیل میں گر گئی، حواس اڑ گئے۔ کہا حضرت جی بیعت کر لیجئے۔ کہا آج امتحان لینے آئے ہو، آج بیعت کی ارادے سے نہیں آئے ہو، آج امتحان تمہارا ہو گیا، سارے چلے جاؤ، جب بیعت کی ارادے سے آؤں گے تب بیعت کروں گا۔ ہمیں تو حلال حرام میں فرق ہی کہاں سمجھ آتا ہے، بس میرا بنگلہ بننا چاہے ھذا من فضل ربی، بڑے غروب سے۔ ایسے ایسے اکابر آئے، ایک ایک کے ہاتھوں پر ہزاروں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی عبادت خانے میں بیٹھے تھے اور ایک غیبی آواز آئی، بایزید بستامی اٹھو، یہودیوں کا میلہ چل رہا ہے، ان کا لباس پہنو اور ان کے میلے میں شرکت کرو۔ شیطانی آواز سمجھ کر سنی انسنی کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، بایزید بستامی اٹھو، یہودیوں کا میلہ چل رہا ہے، ان کا لباس زیب تن کرو اور ان کے میلے میں شرکت کرو۔ پھر سنی انسنی کر دی۔ جب تیسری دفعہ آواز آئی، بایزید بستامی اٹھو، اس آواز کو خدائی آواز سمجھو۔ بایزید بستامی اٹھے، بسم اللہ پڑھا، یہودیوں کا لباس پہنا اور ان کے میلے میں شرکت کی۔ ان کے بہت بڑے پیر پادری اسٹیجوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا بڑا پیر پادری آیا، کرسی پر براجمان ہوا، کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زبان میں لقوہ پڑ گیا ہو۔ تو مجلس میں انتشار ہوا کہ حضرت کرسی پر بیٹھ گئے، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو گدوں پہ جو علماء بیٹھے وہ کہنے لگے شاید کچھ سوچ رہے ہوں گے، مضمون سوچ رہے ہوں گے، تھوڑا ٹائم دے دو۔ جب کافی انتشار بڑھا تو وہ ان کا بڑا پیر پادری کہنے لگا اس مجمع میں ایک محمدی شخص آ کے بیٹھا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا میں اپنی تقریر شروع نہیں کروں گا۔ لوگ مجمع جوش انتقام میں بھڑک اٹھا۔ کہا آپ ہمیں بتا دیجئے اس کی نشانی کیا ہے، ابھی ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ کہا نہیں، بغیر جرم کے قتل کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے، میں اس کو چند سوال کروں گا، اگر میرے سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو ہم اس کی پیروی کریں گے، ورنہ اس کا سر قلم کر دیں گے۔ پھر وہ بڑا پیر پادری کہنے لگا تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ، تو جہاں بیٹھا ہے وہاں کھڑا ہو جا۔ بایزید بستامی اٹھے، کہا سوال کرو، سوال کرنا تمہارا کام ہے، جواب دینا بایزید بستامی کا کام ہے۔ انشاءاللہ مجھے میرے رب سے امید ہے میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ راہی پوچھتا ہے بتا وہ ایک کیا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں؟ بایزید بستامی نے کہا وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 2 بتا جس کا کوئی تیسرا نہیں؟ بایزید بستامی نے کہا وہ دن اور رات ہے جس کا کوئی تیسرا نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 3 بتا جس کا کوئی چوتھا نہیں؟ بایزید بستامی نے کہا وہ عرش کرسی اور قلم ہے جس کا کوئی چوتھا نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 4 بتا جس کا کوئی پانچواں نہیں؟ بایزید بستامی نے کہا وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت زبور انجیل قرآن جس کا کوئی پانچواں نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 5 بتا جس کا کوئی چھٹا نہیں؟ بایزید بستامی نے کہا وہ مسلمان کی 5 فرض نمازیں جس کا کوئی چھٹا نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 6 بتا جس کا کوئی 7واں نہیں؟ بایزید بستامی نے کہا وہ 6 دین ہے جس میں اللہ نے آسمان زمین بنائے جس کا کوئی 7واں نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 7 بتا جس کا کوئی 8واں نہیں؟ بایزید بستامی نے کہا وہ 7 آسمان 7 زمین ہے جس کا کوئی 8واں نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 8 بتا جس کا کوئی 9واں نہیں؟ بایزید بستامی نے کہا وہ عرش کو اٹھانے والے 8 مقرب فرشتے ہیں جس کا کوئی 9واں نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 9 بتا جس کا کوئی 10واں نہیں؟ بایزید بستامی نے کہا صالح علیہ السلام کے زمانے میں فساد مچانے والی 9 بستیاں تھی جس کا کوئی 10واں نہیں۔ راہی پوچھتا
पूछता है वो 10 बता जिसका कोई 11 हुआ नहीं। बायज़िद बुस्तामी ने कहा हज तमत्तु करने वाला कुर्बानी की ताकत न रखता हो, शरीयत का मसला है कि वो 10 रोजे रखे जिसका कोई 11 हुआ नहीं। राही पूछता है वो 11, 12, 13 बता जिसका कोई 14 हुआ नहीं। बायज़िद बुस्तामी ने कहा 11 तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, 12 साल के 12 महीने हैं, और 13 वो है जिनका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। राही पूछता है वो कौन सी कौम है, सच बोली फिर भी जहन्नम में गई। बायज़िद बुस्तामी ने कहा वो यहूद और नसारा है, दोनों एक दूसरे को झूठा कहते हैं, दोनों सच्चे फिर भी जहन्नम में गए। राही पूछता है वो कौन सी कौम है, सच बोली झूठ बोली फिर भी जन्नत में गई। बायज़िद बुस्तामी ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जिन्होंने अब्बा याकूब से झूठ बोला था, भेड़िया यूसुफ को खा गया, वो कुएं में फेंक के आए थे, झूठ बोला फिर भी जन्नत में गए। राही पूछता है वज़ारियाती ज़रवा फलहामिलाती विक़रा फलजारियाती युसरा फलमुक़स्सिमाती अमरा, इन आयतों की तफसील करो। बायज़िद बुस्तामी ने कहा जारिया से मुराद हवाएं है, हामिला से मुराद पानी के भरे हुए बादल है, जारिया से मुराद कश्तियां हैं, मुक़स्सिमात से मुराद वो फरिश्ते हैं जो एक शाबान से दूसरे शाबान तक रिस्क रसानी की खिदमत अंजाम देते हैं। राही पूछता है वो कौन सी कब्र है जो अपने मदफून को साथ लिए लिए फिरती है, कहा वो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। राही पूछता है सबसे पहले जमीन पे खून किसका गिराया गया, कहा काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। राही पूछता है वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने ही खरीद लिया, कहा वो इंसान का नफ्स है। राही पूछता है वो कौन सा पानी है, न जमीन से निकला न आसमान से बरसा। बायज़िद बुस्तामी ने कहा सुलेमान ने बिल्किस को जो पानी भेजा था वो घोड़ों का पसीना था, न जमीन से निकला न आसमान से उतरा। राही पूछता है वो 4 चीजें बताओ जो न माँ के पेट से निकली न बाप की पुष्ट से गुजरी। बायज़िद बुस्तामी ने कहा आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आदम की पसली से पैदा किया, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अल्लाह ने पहाड़ी से निकाली, इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा अल्लाह ने आसमान से उतारा। राही पूछता है एक दरख्त है जिसकी 12 टहनियां है, हर टहनी पे 30 पत्ते हैं, हर पत्ते पे 5 फूल है, 2 धूप में 3 साये में, बताओ ये क्या चीज है। बायज़िद बुस्तामी ने कहा दरख्त से मुराद साल है, 12 टहनी से मुराद 12 महीने हैं, 30 पत्तों से मुराद 30 दिन है, 5 फूल से मुराद 5 नमाजें हैं, 2 धूप में ज़ोहर और असर, 3 साये में मगरिब इशा और फजर। राही पूछता है गधे की आवाज क्या कहती है। बायज़िद बुस्तामी ने कहा गधा कहता है जहन्नमियों पे टैक्स वसूल करने वालों पे अल्लाह की लानत। कहा घोड़े की आवाज क्या कहती है, कहा घोड़ा कहता है अर्रहमान अलल अर्शी सवा। कहा बैल की आवाज क्या कहती है, कहा बैल कहता है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कहा भैंस की आवाज क्या कहती है, कहा भैंस कहती है सुबहानल्लाहि हिन तुमसून व हिन तुस्बिहून। राही पूछता है वो कौन सी चीज है जो न फरिश्ता है न जिन्नात है न इंसान है, फिर भी अल्लाह ने उस पे वही नाजिल फरमाई, कहा वो शहद की मक्खी। इंटरव्यू हो गया, कहाँ हो गया, अब कोई सवाल, कहाँ कोई सवाल नहीं, कहा मेरे एक सवाल का जवाब दो, कहा क्या का जवाब दूंगी, कहा दूंगा। बायज़िद बुस्तामी ने पूछा तूने इतने सारे सवाल किए, मैंने सारे जवाब दिए, तुझे एक सवाल का जवाब देना है, कहा बोलो मैं जवाब दूंगा। कहा बता चल सच्ची बात बता, जन्नत की चाबी क्या है। चुप हो गया क्योंकि उसे पता है अभी बताऊंगा जन्नत की चाबी ईमान है तो यही इन्हीं के पैरों का जूते मारेंगे। तो बायज़िद बुस्तामी ने मजमे की तरफ मुखातब होके कहा मैंने तुम्हारे पीर पादरी के इतने सारे सवालों के जवाब दिए, वो मेरे एक सवाल का जवाब देने से एराज कर रहा है। कहा मुझे डर लगता है पब्लिक मुझे मारेंगी। तो सारे कहने लगे आप तो हमारे अमीर है, बड़े पीर पादरी है, आप बताइए आपकी नज़र में अगर कोई सही सिमत है तो आप बताएं, हम आपकी पैरवी करेंगे। दबी आवाज में राहिब कहने लगा सच्ची बात यह है कि जन्नत की चाबी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना सुन के सारे राहिब पीर पादरी सारे पब्लिक मुसलमान बन गए, एक एक के हाथों पे इतने सारे लोग मुसलमान बने। आज हमसे खुद अपना ईमान नहीं संभाला जाता। इसी को मजूब कहता है नफ्स और शैतान खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान खंजर दर बगल, वारे होने को है गाफिल संभल, आन जाए दीनो ईमान में खलल, आन जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आ जाए बदअमल। पहले नियत करो इंशाल्लाह एक तरावी नहीं छोड़ेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। पाबंदी के साथ रमजान में कुरान सुनेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। हाँ रमजान की कदर करें मुसलमानों। गुज़िश्ता रमजान में हजारों लोग धरती पर थे, आज कब्रों में सोए हुए हैं। कितने लोग धरती पर मर गए, इंतकाल हो गया, सो गए कब्रों में।
اللہ چاہتا کووڈ میں مجھے اور آپ کو بھی مار سکتا تھا. ایسے ایسے اکابر دنیا میں آئے، ایسے ایسی رمضان کی قدر کی، پورا مہینہ 30 قرآن پڑھتے تھے. علامہ شافعی علیہ الرحمہ پورے دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، پورے دن میں ایک قرآن. عید کا چاند نظر ہے 30 قرآن، تراویح میں سنا وہ الگ. ایسے ایسے اکابر آئے، 61 قرآن پڑھا امام اعظم ابو حنیفہ نے، رات کا ایک، دن کا ایک، اور تراویح کا ایک. 61 قرآن پورے مہینے میں. ان سے 61 آیتیں نہیں پڑھی جاتی. اب تو جگہ جگہ مسجدوں میں اے سی آ گئی. دوپہر میں مسجدوں میں جاتے سونے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں، سونے کے لیے. پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ارے کوئی آدمی جوتے دیکھ کر سوچے گا یار سارے کتنے نیک ہوں گے، سارے اندر آگے پتا چلے کہ کتنے کیسے لیٹے ہوئے. غیبت کرتے، گانا بجاتے، گیم کھیلتے. رمضان میں دوپہر میں مسجد میں یہ حال ہوتا ہے. انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرتے، فیس بک پہ ویڈیو دیکھتے. ارے اس سے بہتر ہے تو گھر جا کے سو، مسجد کی بے حرمتی تو نہ کر. نمازیں تو پڑھتے ہی کہاں ہیں؟ جگہ جگہ مسجدوں کا حال دیکھو. مشکل سے زور اثر میں 1-2 صف بنتی ہے. کون تعلیم سنتا ہے؟ کتنی مسجدوں کا یہ حال ہے، بیچارے امام صاحب اکیلے تعلیم کرتے، وہی سنتے وہی کرتے، کوئی بیٹھتا ہی نہیں، کوئی ہوتا ہی نہیں. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوئی کی ملاقات کے لیے دیوبند سے گنگو گئے تھے. وہاں ایک کنواں پڑا ہوا تھا، لوٹا بھی تھا، پانی نکالا، بہت کڑوا پیا. جب دوپہر کے لیے مولانا رشید احمد گنگوئی تشریف لائے، کہا حضرت جی آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کیسے ہو گیا؟ کہا کون کہتا ہے، لوگ دور دور سے آتے، مشک بھر کے لے جاتے، بڑی تعریف کرتے. وہ لوٹا وہیں پڑا ہوا تھا، اٹھا کے دے دیا کہ حضرت آپ چکھ لیجئے، کہیں میری طبیعت تو ناساز نہیں. مولانا نے چکھا، وہ بھی سارا کڑوا انہوں نے بھی تھوک دیا. لیکن یہ راز مولانا رشید احمد گنگوئی جانتے تھے. کہا مولانا قاسم صاحب کنویں میں کوئی خرابی نہیں، پانی میں کوئی خرابی نہیں. دراصل یہ لوٹا اس قبر کی مٹی کا بنا ہوا ہے جس قبر میں بے نماز مردہ دفن ہے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اذا مات، جب بے نمازی مر جائے، فلا یغسل لہو، غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو، کفن اوڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین. امام کا امام ہے، پیروں کا پیر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ اللہ کا عذاب آ جائے. نمازی بن کے مرو، بے نمازی بن کے. ارے بچپن سے تقریر سنتے، کتنے بیانات سنتے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بٹن دباؤ تمہیں ہزاروں تقریریں مل جائیں گی. تقریروں سے کیا یہ دل میں نیت کرو کہ انشاءاللہ نمازی بن کے مرنا ہے. گھروں میں نمازوں کا سسٹم چلاؤ. پہلے کیسا ماحول تھا، مسلمان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتا چل جاتا تھا یہ مسلمان کا گھر ہے. گھر گھر سے سورہ یاسین کی آواز آتی تھی تو گانے بجتے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گڈ مارننگ پہلے سیکھتا ہے، کلمہ بعد میں سیکھتا ہے. ارے ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھو، روزانہ بھاگتی ہے لڑکیاں ہمارے یہاں سے، روزانہ بھاگتی ہے، ہزاروں لڑکیاں بھاگ گئی. اکثر نوجوان، ارے اب تو شادی شدہ کے مقابلے میں غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ زیادہ پھنسے ہوئے. 4-5 روز پہلے میسج آیا 3 بچوں کا باپ بھاگ گیا. ہزاروں خاندانوں کو آگ لگ جاتی ہے. ہماری لڑکیاں کہاں جاتی ہیں، ہمارے لڑکے کہاں جاتے، کہاں پتہ چلتا ہے. بس یہی ہے میرا بیٹا میرا ہیرو ہے. ہیرو نہیں ہے، زیرو ہے.
تربیت ایسی کرو اپنے اولاد کی کہ تمہارا جنازہ اٹھانے کے لیے تمہارا بیٹا ہے سورہ رحمان پڑھتا ہوا ہے، تمہارا جنازہ اٹھانے کے لیے تمہاری بیٹی تمہارا منہ دیکھنے آئے سورہ یاسین پڑھتی ہوئی آئے۔ اکابر کی زندگیاں دیکھو، ساری کتب خانوں کی نظر ہو گئی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 برس گنبد خضرا کی جالی کے سامنے بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پڑھائی۔ جب شام کا وقت ہوتا مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے، مدینہ والوں کی سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھا کر لا کر چاقو سے کاٹ کر دھو کر چبا کر ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ خود لکھتے نقش حیات کتاب کے اندر، ایک چھٹانگ مسور کی دال کا ابلا ہوا پانی گھر کے 11 افراد پی کر سو جاتے تھے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ انگریز، یہ شیخ الہند کے مرید ہے، چہیت شاگرد بھی ہے۔ انگریز کا زمانہ آیا، انہوں نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ارے انگریز نے ان کی بچیوں کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر گھر سے نکالا، جائیداد کو آگ لگائی، گھر مسمار کیا تھا، کو جیل میں بند کیا۔ اور یہ وہ دور تھا، فرانسیسی مورخ انگریز لکھتا ہے، اور علماء ہند کا شاندار ماضی اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ چاندنی چوک سے لے کر جامع مسجد تک دلی میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کی کسی ٹہنی پر عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ 4000 عربی مدرسے تھے چاروں طرف، دلی کے چاروں طرف، جھاڑو دینے والا بھی نہیں ملا، روٹی پکانے والا بھی نہیں ملا، تب جا کر یہ دین، یہ قرآن تمہارے تک میرے تک پہنچا ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے جیل میں قید کیا گیا، میں نے وہاں جا کے دیکھا مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ صورت والے پہلے سے وہاں موجود ہے۔ ہم تینوں کے پیروں اور ہاتھوں میں 50-50 سیر وزنی لوہے کے کڑے پہنا دیے گئے، گھوڑے کو ہنکانے والا چابک مار مار کر ہمیں چلایا گیا۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا، تیمم کر کے ہم سجدے میں چلے جاتے تھے، وہ انگریز ظالم اتنا زور سے چابک مارتا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ میں اتنا مزہ آتا تھا، ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ 2-3 روز کے بعد وہ کاغذ لے کے آیا، وہ انگریز کا چیلا، کہا تم تینوں مولویوں کو پرسوں پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ تینوں اچھلنے کودنے لگے، مبارکبادی دینے لگے، تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، کہا یہ شادی کا کارڈ نہیں ہے، یہ تو پھانسی کا پرچہ ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، جو میرے نام پہ شہید ہو گیا، جو میرے نام پہ قربان ہو گیا، وہ مردہ نہیں۔ تمہاری نظروں میں مردہ ہو سکتا ہے، ہماری نظروں میں زندہ ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے۔ یہ دوڑا بھاگا وہاں گیا گورنر کے پاس، یہ معاملہ سارا گڑبڑ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اسے پھانسی کا پرچہ دیا، تینوں اچھلنے کودنے مبارکبادی دینے لگے۔ تو وہ کہنے لگا ہمیں تو مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، اور ویسے بھی مولوی کو کوئی خوش ہونے نہیں دیتا۔ مولوی سائیکل لے آ کر مولوی کہاں سے لایا، مولوی ویگنر لے آ کر مولوی کہاں سے لایا، اب بھی جبریل لے کے آئے۔ کہا ہمیں تو مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا پھانسی کینسل۔ پھانسی کینسل کر دی۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا پھانسی کینسل کر دی۔ سارا دن میں نے روزہ رکھا، اور سارا دن پر روزے کا سارا دن مجھے مارا گیا، پیٹا گیا۔ پھر مجھے وہاں سے لاہور پنجرے میں لاہور لے جایا گیا، اور کھاردار کانٹے والے پنجرے میں قید کر دیا گیا، اور ایسا پنجرا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا، نہ کھڑا رہ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو رسول اللہ پہ درود پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جاؤں۔ میں نے درود پڑھنا شروع کیا، ادھر گشی آئی، ادھر بے ہوشی آئی، دھڑنگ سے گرا، ادھر کانٹا چبھا، ادھر کالی کملی والے کا دیدار مل گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ 100 دفعہ درود پڑھ کے سویا کرو، اتنے بڑے احسانات ہیں ہمارے نبی کے ہم پر۔ ارے ہم جانور ہوتے، جانور اگر ہمارا نبی دنیا میں نہ آتا، خدا کو پہچاننا دور کی بات، ہم خود اپنی ذات سے بھی واقف نہ ہوتے۔
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमत उल्लाह अलैह बड़ा अल्लाह वाला गुजरा। जब इनका आखिरी वक्त आया, इन्होंने वसीयत नामा लिखा, मेरी नमाज जनाजा हर कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसमें 4 बातें पाई जाए। नियत करो इंशाल्लाह वो चारों बातें हम अपने अंदर दाखिल करने की कोशिश करेंगे। बोलो जोर से इंशाल्लाह। मौलाना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पहली शर्त लिखी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त तक कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। और पहले ऐसे लोग मिल जाते थे, हमें तो जमात की परवाह नहीं है। 8:15 का टाइम हो, अगर 8 बजे भूल से मस्जिद में चले गए ना तो कहे यार 15 मिनट बाकी, चलो वापस घर चला जाता हूँ। मक्खी बैठ जाए ना, मक्खी बैठ जाए तो हमारी नमाज खत्म हो जाती है। वो एक गांव में एक आदमी मर गया, बड़ा आदमी था और बड़ी रात थी, तो लोगों ने सोचा चलो बड़ी रात है, बड़ा आदमी है, चलो आज ही रात दफना देते। तो रातों रात दफना दिया। बड़ी सख्त सर्दी का मौसम था और जब वापस आए तो मुअज्जिन साहब ने चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए, तो वो जनाजे की चारपाई वहीं छोड़ के चले गए। सुबह रात को मेरे जैसा दुबला पतला एक सफीर चंदे वाला आया, उसने देखा मस्जिद चारों तरफ से बंद है, जनाजे की चारपाई भी बिछी हुई है, तो कहा यार अंदर तो नहीं जा सकता, मुअज्जिन साहब कहाँ रहते मुझे कहाँ पता। तो वो अंदर जनाजे की चारपाई में लेट गए। सुबह में मुअज्जिन साहब आए, इन्होंने 2-3 बंदों को बुलाया, गांव वाले बड़े अजीब है, मुझे रात को बुलाते, मैं अंदर मेहराब पे लटका देता, जनाजे की चारपाई सारी जिम्मेदारी मेरे पे थोप के चले जाते। 2-3 को बुलाया, कहा इधर आओ, ये जनाजे की चारपाई को उठाना है। अब बाहर वाले भी सारे नींद में, अंदर तो वो सोया हुआ है दुबला पतला, इन्होंने उठाया ना, अंदर वाले को पता है मुझे कोई उठा रहा है, ना बाहर वाले को पता अंदर कोई सो रहा है, और उठा के मेहराब पे लटका दिया। फजर की नमाज में मौलाना नाजिम साहब आए, वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन, एक आयत रह गई, वो लेटा लेटा कहता है मौलाना एक आयत छूट गई। फिर जो मस्जिद का हाल बना, कितने बगैर जूतों के भाग गए, कितने खिड़कियों से कूद गए। मुअज्जिन इमाम साहब वहीं बेहोश, मुअज्जिन साहब का तो आज तक पता ही नहीं चला। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हम वैसी हमारी नमाजें। कभी कभी 4 रकात की इमाम साहब 3 रकात पढ़ा दें, पूरी मस्जिद में से किसी को पता ही नहीं होता। कभी तो निकल जाते, फिर बॉल मारना पड़ता है कि 4 की 3 पढ़ाई है, दोहरा लेना। मजनून नमाज पढ़ रहा था, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, मजनून आगे से गुजरा, तो वो आदमी कहने लगा यार तूने मेरी नमाज खराब कर दी। कहा क्या हुआ? कहा मैं नमाज पढ़ रहा था तो आगे से गुजरा। कहा नमाज लौटा। आगे से तू गुजरे, नमाज मैं लौटाऊं? कहा एक लड़की के इश्क में मुझे तू नजर नहीं आया, तो खुदा के इश्क में खड़ा है, तू मैं कैसे नजर आ गया? अल्लाह मुझे और आपको ध्यान वाली नमाज पढ़ने वाला बनाए। हम तो इंतजार में ही होते कब रुकू में जाए। ये तरावी में अक्सर यूं करते, सारे नौजवान बैठे रहते, पहली रकात के रुकू में गए, धड़ाधड़ दौड़ गया तो रुकू पकड़ते, जैसे बहुत बड़ा हाजी बन के आया हो। मैं तो कहता हूँ पहली रकात में 2-3 आयत ही पढ़ो, फिर दूसरी रकात में बराबर खींचो, पाव पारा खींचो बराबर। ये तो बड़े होशियार है, फिर बैठे ही रहेंगे, एक रकात लौटा देंगे, दूसरी रकात में शिरकत करेंगे। सारा तोहफा अल्लाह ने फर्श पे दिया। नमाज की बारी अल्लाह ने ऊपर बुलाया, 7 आसमान से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर बुलाया, जहां तक बोला वहां जिब्रील भी नहीं गए, और वहां अल्लाह ने नमाजों का तोहफा दिया था। 50 नमाजें दी थी, शुक्र करो 5 हो गई, उनसे पढ़ी नहीं जाती। और अब मस्जिद में आते सबसे आखिर में ही खड़े रहो बस, ताकि जल्दी से फारिग होकर भाग सके। खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो अल्लाह की मसाजिद है, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। अरे नेकिया तो होती नहीं है, हमारा बाजार तो जीना का अड्डा बना हुआ है। ये आंखों में हया का सुरमा लगाओ, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। मुसलमानों, मुझे और आपको कब्र के अंदर जाना है। एक बादशाह था, उसने अपने 3 वजीरों को बुलाया, कहा जाओ फल चुन के लाओ, थैला ले जाओ। तीनों वजीरों को एक एक थैला पकड़ा दिया, कहा जाओ बाग में जाओ, मेरे लिए फल तोड़ के लाओ, फल ले आओ। पहला वजीर सोचने लगा, बादशाह को बड़े मजेदार अच्छे फल ला के दूंगा ताकि मैं उसका करीब बन जाऊं। बादशाह का कुर्ब मिल जाना बहुत बड़ी नेमत होती थी। उसने अपना पूरा थैला अच्छे मजेदार फल से भर दिए।
दूसरा वजीर सोचने लगा बादशाह को फलों की क्या जरूरत, वो तो मेरा थैला देखेगा भी नहीं। तो उसने कच्चे पक्के सले गड़ेले नीले पीले सारे मिक्स करके वो ले गया। और तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह मेरा फल थोड़ा ही देखने वाला है, बादशाह कहाँ मेरा फल खाएगा, तो उसने सारा वो घास फूस भर दिया। बादशाह ने तीनों वजीरों को बुलाया, तीनों को दरबार में इकट्ठा किया। अब बादशाह ने किसी का फल थैला देखा ही नहीं और जल्लाद को हुक्म दिया तीनों को अलग अलग दूर दराज जेल में अपने अपने थैलों के साथ कैद कर दो। पहला वजीर वो तो बड़ा होशियार, उसके पास तो वो थैले में अच्छे मजेदार फल थे, उसका तो महीना आसानी के साथ गुजर गया। दूसरा जो वजीर था उसके पास थोड़े कुछ अच्छे फल थे, 10-15 दिन उसके बीत गए, फिर गले सड़ेले उसने खाए तो उसकी तबीयत नासाज हो गई, बीमार हो गया। और तीसरे वजीर के पास तो कुछ था ही नहीं, घास फूस था, वो 2-3 रोज उसने फाका बर्दाश्त किया, तीसरे चौथे रोज में मर गया। मुसलमानों, अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, बादशाह से मुराद अल्लाह है, बाग से मुराद तुम्हारी जिंदगी है, थैले से मुराद तुम्हारी कब्र है, और जेल से मुराद तुम्हारी कब्र है, और थैले में अच्छे फल से मुराद तुम्हारी अच्छी नेकियां है। कहीं ऐसा ना हो घास फूस की तरह 2-3 रोज में ही वहां बेड़ा गर्क हो जाए। 40-40 दिन से इशा की वुजू से फजर की नमाज पढ़ाई, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले दुनिया में आए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पहली शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला कज़ा न हुई हो। दूसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छूटी हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। मिशकात में जो तहज्जुद पढ़ेगा उसका कल हिसाब नहीं होगा, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा। हदीस में अल्लाह मुझे और आपको तहज्जुद पढ़ने वाला बनाए, बोला आमीन। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी लड़की पे नजर न पड़ी हो। अब ये वसीयतनामा लिख दिया, जनाजा रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वक्त पढ़ा जा रहा है जिसके अंदर चारों बातें पाई जाए, आओ जनाजा पढ़े, कोई नहीं आता। आज का दौर होता ना, सबसे पहले वही छलांग लगा के आ गया था जिसने कभी फजर पढ़ी नहीं होती। बहुत बड़े अल्लाह वाले का जनाजा है, चलो पढ़ा लूं, कम से कम व्हाट्सएप पे फोटो तो छपेगा। अरे वो तो सच्चाई का जमाना था, झूठों का जमाना नहीं था। तो कारोबार में कितना झूठ बोलते, कितना धोखा देते। हम अपनी गाड़ी भी बेचनी है मीटर चेंज करते, बाइक भी बेचना हो, सड़ा पुराना बाइक हो फिर भी उसका ऐसे पॉलिश मार के मीटर चेंज करके बेचते गबन ख्वाहिश के साथ। धोखा झूठ डराया मत करो मौलाना, झूठ के बगैर धोखे के बगैर तो पैसा नहीं कमाया जाता, कारोबार नहीं चलता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वसीयतनामा पढ़ा, कोई नहीं आ गया था। एक आदमी आ गया है, कफन से चादर हटाई, गरम गरम आंसू टपके, कहा मैं जानता था ख्वाजा, मेरा राज सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा ख्वाजा जानता था। मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी, आज तक मैंने ये चारों बातें मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन अगर मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ाता, पढ़ाने वाला कोई नहीं, पढ़ाता हूँ मेरा राज कोई नहीं, डरता हूँ आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, अगर इसके खिलाफ हो गया काली कमली वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहा लोगों सफ़े बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह चारों बातें मेरे अंदर मौजूद है। वाकानेर वालों यकीन करो, वो जो जनाजा पढ़ाने वाला था किसी मदरसे का शेखुल हदीस नहीं था, किसी मस्जिद का इमाम नहीं था, किसी इलाके का पीर नहीं था। उस जमाने की हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था। बादशाह ऐसा है तो पब्लिक कैसी होगी, जो भी मरता होगा सीधा जन्नत में जाता होगा। अकाबिर की जिंदगियां पढ़ो। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनको कोठड़ी में बंद कर दिया, मनोटानों के हिसाब से इनको गल्ला दे दिया कि इसको पीस के लाओ। सुबह 4 बजे वो अंग्रेज गवर्नर विजिट में आ रहा है, क्या मंजर देखा, चक्की खुद ब खुद चल रही है, अताउल्लाह शाह बुखारी मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहे। कहने लगा शाह जी मैं क्या देख रहा हूँ, कहा मैं उसका काम करता हूँ वो मेरा काम करता है।
میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رات کو سوئے ہوئے، چھت پہ کسی کی آواز آئی، کہا کون ہے؟ کہا میرا اونٹ گم ہوگا، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کمبخت تجھے بادشاہ کی محل کی چھت پہ اونٹ ملے گا؟ کہا مجھے چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا، تجھے شاہی محل میں گدے پہ خدا مل جائے گا۔ ایسا جھٹکا لگا، کسی مفتی مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھا، مشورہ نہیں مانگا، سارا کچھ شاہی لباس آرام چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے۔ کافی ٹائم گزر گیا، ایک جماعت وہاں سے گزری تو ابراہیم بن ادہم اپنے کرتے میں پیچ لگا رہے تھے، پیوند لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا تم تو بڑے بادشاہ تھے، تمہارا حال کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ملا تمہیں شاہی محل چھوڑ کر جنگل میں آ کر؟ آج خود تمہارے پاس پھٹا پرانا کپڑا ہے، پیچ لگا رہے ہو، پیوند لگا رہے ہو۔ کہا میرے پاس کیا ہے، میں ابھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ جو سوئی تھی جس سے وہ دھاگا لے رہے تھے، وہ سوئی دریا میں پھینک دی۔ پھر مچھلیوں سے کہا میری سوئی واپس کرو۔ تھوڑی دیر میں بہت ساری مچھلی آئی، اس کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھی۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا یہ نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی واپس کرو۔ تو ایک بڑی مچھلی آئی جس کے منہ میں ابراہیم بن ادہم کی سوئی تھی، وہ سوئی ہاتھ میں لی۔ پھر جماعت والوں سے، لشکر والوں سے کہا کہ مجھے شاہی محل چھوڑ کر ریاضت عبادت کے لیے جنگل میں یہ ملا۔ یہ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی۔ اللہ فرماتا ہے دنیا سوئی ہوئی ہے، میرا بندہ اندھیری رات میں، سخت سردی کے موسم میں مصلی بچھا کر، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر میرا بندہ سجدہ کرتا ہے۔ مجھے میرے بندے سے اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، میں اپنے بندے کا منہ چوم لوں، اتنا پیار آتا ہے۔ عورت کے پیچھے نہ بگڑو، دولت کے پیچھے نہ بگڑو، حکومت کے پیچھے نہ بگڑو۔ یہ تین چیزیں نا آدمی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ مال جتنا ہے اس پر قناعت کرو، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، گانا نہ سنو قرآن سنو۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، سارے حضرات نیت کرو انشاءاللہ لمحے لمحے کی قدر کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اکابر کی زندگیاں پڑھ پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں مسجد نہیں ہے، ان علاقہ بستی والوں کا تقاضا ہے، یہاں ایک زمین کسی نے دی ہے، عبادت خانہ